محترم سامعین، یہ سورۃ النور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ اب اس آیت سے دیکھیں، ہمارا استدلال دو طرح سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، 3 نعمتوں کا ذکر۔ اللہ رب العزت زمین کی خلافت عطا کریں گے، کہ اللہ رب العزت ان کے دین کو مضبوط ہے، کہ اللہ رب العزت ان کے خوف کو دور کریں گے اور انہیں امن دیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت نے کن سے کیا ہے؟ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں سے کیا ہے، ان مومنین سے کیا ہے جو اس آیت کے وقت موجود تھے، جو اس آیت میں موجود تھے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری بات کہ پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، جو اس آیت کے وقت موجود بھی تھے اور مخاطب بھی تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں زمین کی خلافت بھی عطا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کے دین کو تقویت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو دور بھی کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چاروں حضرات، یہ چاروں شخصیات جو ہے وہ نہ صرف ایمان والی تھی بلکہ کامل ایمان والی تھی۔ یہ ہمارا اس آیت سے استدلال ہے۔ اگر ہمارے فریق مخالف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، منکم تم میں سے، یہ جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، حاضر کے لیے آتی، حاضر کے لیے آتی۔ اگر ہمارے فریق مخالف اس کو حاضر کے لیے نہیں مانتے، اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں مانتے، تو پھر معاذ اللہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں یہ لغو جائیں گے، یہ بیکار جائیں گے۔ اس کا ہمیں یہ جواب دیں گے انشاءاللہ اپنی ٹرن میں۔ تو ہماری یہ پہلی دلیل تو واضح ہے۔ دوسری دلیل کہ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں اپنے ایک چیلنج دیتے ہوئے ان حضرات کے ایمان کے متعلق کہ جو مولوی، جو شخص شیخین کا، ابوبکر کا، عمر کا اسلام ثابت کرے گا، میں اپنا نام بدل دوں گا، میں اپنا نام بدل دوں گا، اور کہتے ہیں کہ جی میں غلام عائشہ، غلام عمر، غلام یزید جو تم لوگ بولو گے وہ میں نام رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسی اصول کے مطابق اللہ یاری صاحب کو دلیل دیتے ہیں کہ بقول اللہ یاری صاحب کے کہ اگر ایمان مان لیا، اسلام ثابت ہو گیا، تو اپنا نام ان کے نام پر رکھ دیں گے۔ یہ اپنا نام غلام عمر کہا نا انہوں نے، غلام عمر کہا انہوں نے، اپنا نام ان کے نام پر رکھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے نام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، جلاء العیون ہے، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شہادات فرزندان جناب امیر، ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ وہ آپ نہ بیٹے آیا جو دکھا رہے کربلا ہیں نا، میں شہید کتاب آ ہوئے۔ رہی ہے اور چہرہ تو کرو نا، ہمیں نہ آیا نا کچھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ
دیکھیں بھائی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ دلیل دکھا رہے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. آپ نے ویڈیو پہ کچھ نہیں لگایا، کچھ thumbnails نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابوں کے. آپ جو ہے نا وہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ صحیح طرح سے. ہاں اب آپ کی تصویر ٹھیک آ ہے، گئی. یہ 2 ہاں دلیلیں میں نے پیش کی اپنی ٹرن میں، انشاءاللہ آپ اپنی ٹرن میں ان کا جواب دیجیے گا. آیت استخلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کیے ہیں، قبول کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیک ہے آپ کے میرے. اصول کے مطابق دوسری دلیل ہے. اوکے بھائی، تھینک یو سر. اب میری باری ہے، ٹھیک ہے، میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک بچوں کے نام ہیں، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی وجہ سے انہوں نے کسی کا نام ابو بکر یا عمر رکھا ہے. کوئی حدیث دکھاؤ، شیعہ یا غیر شیعہ. دیکھیں عمر صرف عمر کا نام نہیں، عمر بہت سارے صحابہ کا نام ہے. عثمان صرف عثمان کا نام نہیں ہے، بہت سارے صحابہ کا نام ہے. ابو بکر نام ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پہ رکھے ہیں، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. اگر مثلا کسی کا نام حسن ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ مثلا کنگ حسن جو بادشاہ ہے مراکش، اس کے نام پہ اس نے کنگ حسن رکھا. ہو سکتا ہے کسی اس کے اپنے چاچے کے نام پہ حسن رکھا، یا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ حسن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس یہ کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا فراڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے نام پہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں. ابو بکر نام نہیں ہے، کنیا ہے. عمر جو ہے اس کے امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے کے نام عمر اور عامر میں اس میں اختلاف ہے کہ عمر تھا یا عامر تھا. امان بھی لے کہ عمر ہے. آپ حدیث دکھاؤ نا. اس نے عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا. جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، وہ تو حدیث موجود ہے مقاتل الطالبین میں کہ انہوں نے عثمان بن مظعون کے نام پہ عثمان رکھا، عثمان نام رکھا. تو آپ کے پاس یہ دلیل ہی نہیں. اچھا، جہاں تک آئے استخلاف کی بات ہے، تو یہ بھی آپ کی دلیل بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے ہے. دیکھیں قرآن میں جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ صرف موجود لوگوں سے ہو. قرآن میں سے بہت سارے وعدے ہیں جو سب لوگوں کے لیے، اور قرآن کا خطاب بھی کبھی ہوتا ہے خاص افراد سے ہوتا ہے، کبھی قیامت تک آنے والوں کے لیے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ یہ خطاب صرف موجود لوگوں سے، یہ ان کی حماقت ہے. معافی چاہتا ہوں، میں لفظ احمق استعمال کیا، معافی چاہتا ہوں. یہ آپ کی نادانی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ قرآن مجید کے آیا ہے، سورہ مبارک ہے یہ مائدہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ دیا جن لوگوں نے ایمان لائے، عمل صالح انجام دیا ہے، کہ ان کو اجر عظیم دے دے، مغفرت دے دے. یہ قیامت تک کے لیے، یہ صرف اس وقت لوگوں کے لیے نہیں ہے. مثلا قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے یہ عصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ سب خسران میں ہیں سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صرف موجود کے لیے نہیں، کچھ زمانے میں جو لوگ موجود تھے. اور جہاں تک ضمیر خطاب ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا موجود ہو. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. اپنے اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو بنایا اور جو آپ سے پہلے والے لوگوں کو بنایا، جس نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. اب صرف اس وقت جب قرآن نازل ہوئی، صرف ان کے لیے زمین کو فرش بنایا یا سب کے لیے فرش بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ آپ کے لیے واضح دشمن ہے. یہ صرف صحابہ کے لیے، کیونکہ اس میں لفظ خطاب کم یا سب نسلوں کے لیے. تو یہ ان کی نہایت یہ ایک ضعیف حجت ہے ان کے پاس کہ یہ جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ صرف موجودین سے خطاب ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تم پہ نماز روزہ واجب ہے. یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے؟ مولوی صاحب میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، صرف صحابہ پہ روزہ واجب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صرف صحابہ پہ واجب ہے، دوسروں پہ واجب نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ حکم صرف صحابہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ صرف صحابہ کے لیے، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چہرے کو دھو لے. یہ صرف موجودین کے لیے، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان کی نہایت نادانی ہے کہ قرآنی خطابات کو سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے. اچھا، اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ ابو بکر عمر سے خطاب ہو ہی نہیں سکتا.
کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ واضح ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جن کا ایمان اور عمل صالح ہے. ابو بکر عمر کا نہ ایمان نہ عمل صالح، نہ ایمان نہ عمل صالح. تم پہلے ایمان ثابت کرو، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ اس وعدے میں وہ شامل ہیں یا نہیں ہے. جب ایمان اور عمل صالح نہیں، تم اصل دیکھو یہ مکابرہ ہے کہ ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ تم ان کا اسلام ثابت کرو، تم مفروغ عنہ لیتے ہو کہ مومن تھے. تم اگر ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ اپنا پاکستانی ہونا ثابت کریں، آپ اپنا پاکستانی ہونا مفروغ عنہ نہیں لے سکتے، اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا آپ کو لیے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ حجرات آیہ نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے. اچھا یہ لا یعقلون یہ کیا؟ یہ بدترین تکفیر ہے، یہ بدترین تکفیر ہے قرآن مجید کے اصطلاح میں. ملاحظہ فرما اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور، اللہ تعالیٰ گالی بھی دے رہا، توہین بھی کر رہا، تحقیر بھی کر رہا. بدترین جانور الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ گونگے اور بہرے ہیں جن کی عقل نہیں ہے. قرآن مجید یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس کے لیے؟ یہ منافقین اور کفار کے لیے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو، مومنین کو اس صفت کے ساتھ، اس وصف کے ساتھ قرآن میں وصف نہیں کیا ہے کہ یہ ان کی عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے یہ کن لوگوں کے لیے؟ چاہے وہ نہایت ہی چالاک لوگوں جیسے مکے کے سردار تھے فرعون وغیرہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو کافر تھے اور یا منافق تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، الجزء الثانی، چھاپ مکتوبات منشورات محمد البیضون. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اس آیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں المقصود بهذه الآية ان يبين ان هذه الصنيفة العاتية من الكفار هي شر الناس عند الله عز وجل، وانه اخص المنازل، وعبر به عن الدواب ليتأكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور والخنزير ونحوهما. کہ یہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا کہ عقل نہیں ہے، یہ بدترین مذمت ہے کہ ان کو جانور سے بھی بدتر اور کتے سے بھی بدتر، خنزیر سے بھی بدتر یہ شباہت دی ہے. کس کو؟ کفار کو. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، یہ بدترین توہین، اس سے بدتر توہین آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی آدمی کو کتا کہنا، کتا، وہ لازمی بات ہے وہ بہت اہانت سمجھے گا. اب اس کتے سے بھی بدتر اس کو کہہ دیں. بھلے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کفار کے متعلق کہا کہ یہ جانور کی طرح، جانور سے بھی بدتر ہے. اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری شعب دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرماؤ جی، عبد اللطیف، نام عبد اللطیف بتایا آپ نے نام. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، بخاری ہے. اس آیہ کا شان نزول عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر میں جھگڑا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، انہوں نے آواز بلند کی، ارتفعت اصواتهم فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیہ نازل ہوئی ہے. بہت سارے آیات نازل ہوئے ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک سورہ مبارکہ حجرات کے نازل ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آیہ یہی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اکثرهم لا یعقلون یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ مؤمنین کے لیے نہیں، یہ بدترین منافقین اور کفار کا صیغہ ہے، ان کے لیے بیان کیا گیا. نسائی نے بھی یہی روایت کیا. تو میرے بھائی میرے عزیز، آیا کیا قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا آیا یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض. جو آپ میں سے ایمان لائیں، آپ کہتے ہیں یہ ایمان صرف صحابہ سے مراد ہے. اور بھائی کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القیام، کتب علیکم الصیام، یہ صرف صحابہ سے خطاب ہے. یہ خطاب کم از کم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ ابو بکر عمر سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں، عمل صالح ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے ان کی بدترین بے ایمانی ثابت کر دی سورہ مبارکہ حجرات میں. اس کے علاوہ ان کا حبط عمل اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. اسی کتاب بخاری میں، اسی صفحے پر اس سے پہلے والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کیا، لا ترفعوا اصواتکم. جب عمل حبط ہو جاتا ہے انسان کا میرے محترم ناظرین، تو اس کا ایمان بھی حبط ہو گیا، اس کا عمل صالح، یعنی نہ ایمان ہے نہ عمل صالح. اور یہ خود ان لوگوں کا اپنا اجماع ہے، جس کے عمل حبط ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے.
وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. اور آئے ہفتے عمل کا شان نزول کیا ابو بکر عمر کی شان میں. پہلے آپ اس کا ایمان ثابت کرو, پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا منکم وعملوا الصالحات, پر دیکھتے ہیں ابو بکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. جب ایمان عمل صالح ایک شخص ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر پاکستانی ہونا آپ کا ثابت ہو گیا, ہم آپ کو 1000 روپے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں 1000, دلیل ہی نہیں لاتے کہ میں پاکستانی ہوں, کہتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے دے دو. کیوں 1000 روپے آپ کو دے دوں؟ آپ کا جب پاکستانی ہونا ہی ثابت نہیں ہے. آپ پہلے اس کا ایمان مومن ہونا ثابت کرو نا, پھر اس کے بعد بات ہوگی. یا کا جواب ہے جی بسم اللہ, ایمان ثابت کرو نا اس کا بھی. عبد الطیف صاحب جی آپ ٹائمر لگا دیں. ٹھیک ہے, لگا دیا. بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیں میں نے جلاء العیون پیش کی تھی, شیعہ حضرات کی معتبر کتاب, کہ حضرت رضی اللہ کی اولاد کے نام کیا تھے بھائی؟ عمر, عثمان, جو کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں. ٹھیک ہے نا, کربلا میں شہید ہوئے. یہ تو مانتے ہیں کہ جی ہاں یہ بیٹے تھے, بیٹوں سے انکار نہیں ہے, بیٹوں سے انکار نہیں ہے نا, بیٹے تھے. کون؟ عمر, عثمان. ٹھیک ہے, میں نے کتاب دکھائی. اچھا یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں ابو بکر کنیت ہے. تو بھائی کنیت ہے تو کنیت تو ابو لہب بھی ہے, کنیت تو ابو لہب بھی ہے نا, لیکن وہ کسی نے نہیں رکھی ہے, نہ مسلمانوں میں کسی نے نہیں رکھی. تو ابو بکر کیوں کنیت رکھی گئی؟ ابو بکر کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام ان کا کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے آپ اصول کے مطابق, کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کا اسلام ثابت کرو, میں اپنا نام, یعنی نام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ مسلمان سمجھ کر رکھا جاتا ہے نا, اگر کسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, انکار نہیں, آپ انکار نہیں ہے الحمدللہ. پھر دوسرا عمر, آپ نے کہا جی عمر امر ہے. اچھا الیاری صاحب, حوالہ کہاں ہے؟ آپ کے کہنے سے یہ پیچھے جو کتابیں ایسے ہی آپ نے سجا کے رکھی ہیں, ذرا کتاب نکالیں. جس طریقے سے آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم بھی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. آپ لائیں حدیث کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جلاء العیون سے دکھایا کہ عمر تھا. آپ اپنی ٹرن میں دکھائیے گا نا. اچھا ہم نے جلاء العیون سے دکھایا سامعین, انشاءاللہ ہم آگے چل کے دکھائیں کتابیں آپ کے سامنے. پھر تیسرا عثمان کے حوالے سے بھی, یہ شاید عثمان نہیں تھا, تھے وہ عثمان بن عفان کے. تو ٹھیک ہے نا, اب وہ اپنی طرف سے پیش کیجئے گا, بلکہ اس پر بھی آپ حوالہ لائیے گا. ٹن میں آپ انشاءاللہ نکالیے گا اور عبارت پڑھیے گا. ٹھیک ہے, عبارت پڑھیے گا. تو بہرحال سامعین, ہم نے نام پیش کیے, ان ناموں کا انکار نہیں ہے کہ ہاں یہ بیٹے تھے, بیٹے تو تھے. ٹھیک ہے, تو ہماری پہلی وہ تو سورۃ النور کی آیت استخلاف, دوسری تین کے اصول کے مطابق ان سے الحمدللہ اسلام ثابت ہوتا ہے. اور جو انہوں نے جواب دیے وہ میرے حوالوں کے اپنے قیاسات پیش کیے, کوئی حدیث اس پر پیش نہیں کی, کوئی حوالہ پیش نہیں کیا, اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی حدیث, ہم سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث. ہم نے تو حوالہ بھی رکھا تھا الیاری صاحب, جلاؤن ملا باقر مجلسی. ٹھیک ہے, یہ تو بھی ایک حوالہ ہے. آپ کہیں گے انشاءاللہ اور حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تو ابتدا ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں آیت استخلاف کی طرف سامعین, کہ اللہ رب العزت نے, دیکھیں میں ایک دفعہ دوبارہ, شاید الیاری صاحب کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی, ہم دوبارہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. یہ تو یہ مانتے ہیں نا, وعدہ کیا ہے, مانتے ہیں. اب کن سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. انہوں نے کہیں سے آمنو پڑھا, کہیں سے لکم پڑھا. آمنو منکم کہیں سے, آمنو منکم کہیں سے نہیں پڑھا.
انہوں نے کہیں سے کیا پڑھا؟ آمنو، وہاں منکم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں سے لکم پڑھا، وہاں آمنو نہیں ہے۔ ہم نے جو آیت پیش کی تھی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ علامہ صاحب، آپ کی تعلیم دیکھیں کتنی ہے؟ میری ٹرن میں نہیں بات نہیں، نہ کریں، تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میری تعلیم کو دیکھ چھوڑیں، یہ آپ تعلیم پہلے پوچھتے نا، اب آپ نہیں، اپنی سوال ٹرن یہ میں بات بات یا کریں نا مکان ہے یار، نا، دیکھیں آپ اپنی ٹرن میں بات کریں نا، یا ایھا آپ الذین اپنی آمنوا ٹرن میں بات کتب کریں، علیکم آپ اپنی الصیام، ٹرن میں بات کریں، یہ کیا بکواس آپ اپنے میں بات وقت ضائع کر رہے ہو؟ آپ اپنے میں آمنو بات کریں منکم نہیں نا، لایا میں نے۔ آپ اپنے ٹرن میں بات کریں نا الہیاری صاحب، کیوں آپ غصہ مجھے ہوتے بتائیں ہیں؟ نا بھائی صاحب، اگر نہ ہو، آپ کی آپ تعلیم کتنی ہے؟ تسلی رکھیں، آپ تسلی تو رکھیں، داڑھی رکھنے سے آپ انسان عالم تسلی نہیں رکھیں، بنتا نا، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ عالم آپ دین ہے۔ تسلی رکھیں، آپ تسلی رکھیں نا یار، چلے آپ تو عالم دین ہے نا، بھلا آپ صبر آپ کریں، نہیں ہے نا، صبر کا آپ نہیں ہے، مظاہرہ کریں، آپ آپ نہیں ہے، صبر کریں نا، آپ نہیں ہیں، آپ ہیں نا، تو آپ صبر مجھے تو کریں نا، آتا ہے تھوڑا بہت کیوں صرف نحو ہائپر ہو آتا ہے رہے نا، ہیں؟ آپ کو تو نہیں آتا نا، یار میرا یہی ٹائم عرض ہے، یہی ہے۔ میرا ٹائم چل رہا ہے، میرے بھائی میرا ٹائم چل رہا ہے، تھوڑا سا صبر، ہاں چائے پیے، پانی پیے، تھوڑا سا ٹھنڈا گرم۔ اچھا جی، سے کیا پڑھا سامعین؟ کہیں سے لگا، کہیں سے آمنو پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ قیاس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، ہم نے جو آیت پیش کی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم پڑھا تھا، پھر انہوں نے ایک جگہ انہوں نے یہ پڑھا روزوں کے متعلق کتب علیکم الصیام، تو علیاری صاحب کیا آپ اس آیت سے اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت موجود مسلمان تھے ان کو نکال دیں گے؟ ان کو نکال دیں گے؟ یعنی روزے جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں پر تو فرض نہیں تھے بقول ان کی، اگر ان کا قیاس لیں تو بعد والوں پر تھے، بعد والوں پر لیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سب داخل ہیں، یہ انہوں نے جو آیتیں پیش کی بالفرض ہم مان لیں، لکم بھی پیش کر رہے ہیں، یہ کہیں سے آمنو پیش کر، اور اس میں یہ سب کو داخل کریں گے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کو تو نہیں نکال پائیں گے، مسلمانوں کو تو نہیں نکال پائیں گے نا بھائی، مسلمانوں کو تو نہیں، جب سب آ گئے تو وہ بھی آ گئے نا، وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، آمنو منکم، آمنو ماضی کا صیغہ ہے، آمنو کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا، جو ایمان لا چکے، منکم یہ مخاطب حاضر کے لیے ہے، ضمیر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر موجود جو لوگ مسلمان تھے ان سے اللہ نے وعدہ کیا۔ اس چیز کا وعدہ کیا؟ نعمتوں کا، 3 نعمتوں کا، انہیں زمین کی خلافت اللہ عطا کریں گے، اور اسی طریقے سے انہیں تمکین دیں گے، ان کے دین کو مضبوطی دیں گے، اور ان کے خوف تبدیل کریں گے امن کے ساتھ۔ یہ 3 نعمت، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد پوری امت مسلمہ بلکہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا بھائی۔ جب یہ خلیفہ بنے، اللہ نے ان کو زمین کی خلافت عطا کی ہے، زمین کی خلافت، ٹھیک ہے، اور یہ حضرات اس وقت موجود تھے، اس آیت سے مخاطب بھی تھے، موجود بھی تھے، اللہ نے ان کو زمین کی خلافت بھی دی، ان کے دین کو تقویت بھی دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے خوف کو امن سے تبدیل بھی کیا، امن سے تنا۔ یہ کتنی واضح اور روشن دلیل ہے، اتنی واضح اور روشن دلیل ہے کہ رب العزت نے یہ جو وعدہ کیا تھا 3 نعمتوں کا، صلاۃ والسلام کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا۔ اب ہم اللہ یاری صاحب سے سوال کرتے ہیں، اللہ یاری صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لکم پیش کر رہے ہیں، یہ جو آمنو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب، آپ اس آیت استخلاف کے اندر، یہ جو صورت نور کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کو مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ مخاطب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اس کی وضاحت کیجئے گا۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو کن کو آپ مخاطب سمجھتے ہیں؟ اور پھر دکھائیے گا
کہ ان کے لیے اللہ کے یہ وعدے سچے آئے یا نہیں آئے. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ پھر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ نے آمنو منکم کا جو لفظ استعمال کیا معاذ اللہ، پھر یہ بیکار جائے گا اللہ کے قرآن میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا بھی آپ جواب دیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے 3 سوال ہیں آپ سے. اور پھر ان ناموں کے متعلق بے حوالہ باتیں، بے حوالہ. ہمیں تو آپ سے یہ شاید آپ کتاب کا کوئی حوالہ دیں گے، کتاب کوئی اٹھا کر پیچھے سے دکھائیں گے کہ یہ جی یہ کتاب ہے، یہاں یہ بات لکھی ہے، ابو بکر ان کے بیٹے، یا چلو کنیت تھی، کنیت پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جی کنیت تو دوسری بھی کفار والی بھی کنیت ہے نا، تو وہی ابو بکر کیوں کی؟ اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں. عمر بنا دیا اپنی طرف سے آپ نے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر آپ حوالہ پیش کریں، بسند صحیح کوئی حوالہ پیش کریں. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے مزید. محترم ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ابنا کے اسماء کے متعلق، ان کے بیٹوں کے ناموں کے متعلق. ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں. دیکھیں، اگر کسی شخص کا نام، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی شخص کا نام حسن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام حسن مراکش کے کنگ کی وجہ سے حسن ہے. اگر کسی شخص کا نام عمر ہے، آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ اس نے عمر کی وجہ سے عمر رکھا ہے؟ ہو سکے اور بھی عمر تھے نا وہاں پر، صحابہ صرف عمر بن الخطاب نہیں تھا، بہت سارے عمر تھے. آپ ہمیں حدیث پیش کریں کہ اپنے بیٹے کا نام امیر المؤمنین علیہ السلام نے رکھا، اس کی والدہ نے نہیں رکھا، اس کے ماموں نے نہیں رکھا، دوسرے لوگوں نے نہیں رکھا. اور عمر رکھا اس لیے عمر رکھا ہے کہ وہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے رکھا ہے. کنیا کی جب بات کرتے ہیں تو سب لوگوں کو پتہ ہے. میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. کنیا لوگ دیتے ہیں، مثلا ابو لہب ہے، یہ کنیا مسلمانوں نے ابو لہب کو دیا. ابو جہل ہے، مسلمانوں نے کنیا اس کو ابو جہل دیا. اس کا اپنا کنیا اس نے خود نہیں رکھا، اس کے باپ نے نہیں رکھا. اس کا ابو جہل کا اصل کنیا ابو الحکم تھا، مسلمانوں نے اس کو گالی کے طور پہ ابو جہل کہا تھا. یہ کنیا لوگ دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ ہے. علی ابن یوسف مطہر ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے جس کا کنیا ابو بکر ہے، کانوا له 27 ذکر و انثى، اس کے 27 بیٹے تھے. ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے محمد الاصغر المکنہ ابو بکر، اس کا نام محمد ہے، کنیا اس کا ابو بکر ہے. آپ ایک حدیث پیش کریں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا. کنیا لوگ رکھتے ہیں، اور ابو بکر رکھا ابو بکر ابن قحافہ کی وجہ سے رکھا. دنیا میں اور بھی ابو بکر ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابو بکر اسی کی وجہ سے. یہ مقتل الخوارزمی ہے، یہ شیعوں کا بھی مقتل نہیں ہے، مخالفین کی مقتل ہے. ملاحظہ فرمائیں، یہاں پر جن لوگوں میں کربلا میں شہید ہوئے ہیں اس میں ابو بکر ابن علی ہے، وہ اسمہ عبداللہ، اس کا اسم عبداللہ یہاں پہ لکھا گیا ہے. اس کا اس نام اس کا یا محمد یا عبداللہ تھا. اچھا، تیسری کتاب مقاتل میں، مقاتل الطالبین میں، ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام لم یعرف اسمہ. وہ دیکھ رہا ہو نا، پڑھنا آتا ہے، کہتے ہیں میں مولوی ہوں. اس کا نام غیر معلوم ہے، تو نام اس کا یا محمد تھا یا عبداللہ تھا یا غیر معلوم تھا، اس کا تاریخ میں درج نہیں ہے. تو آپ کہاں سے کہتے ہیں اس کا نام ابو بکر تھا؟ تم کہاں سے کہتے ہو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کا نام ابو بکر؟ جھوٹ اگر دلیل ہے نا، ادعا، تو بہت ساری چیزیں انسان جھوٹی چیزیں ادعا کر سکتا. میں نے آپ سے دلیل منگا تھا کہ ایک حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا. نہیں ہے. یہ ابو بکر ابن قحافہ کے نام پر وہ کنیا ہی نہیں ہے. عمر ابن الخطاب کے متعلق اس کی طرف آئیں گے. یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، شاب دار الجیل. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، باب عمر، جن صحابہ کا نام عمر ہے، ایک عمر ابن الخطاب ہے، ایک عمر ابن سرقہ ہے، ایک عمر ابن سعد ہے، ایک عمر ابن سفیان ہے، ایک عمر ابن ابی سلمہ ابن اسود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک عمر ابن عمیر ہے، ایک عمر ابن عوف ہے، ایک عمر ابن یزید ہے. یہ سب عمر ہیں. آپ کہاں سے کہتے ہو؟ میری طرف دیکھو مولوی عبداللطیف، سوال لکھ دو. تم کہاں سے کہتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن الخطاب کے نام پہ عمر رکھا؟ یہ دوسرے صحابہ کے نام پہ انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ اچھا، یہ کتاب ہے مقاتل الطالبین، ابو الفرج اصفہانی، عثمان ابن علی ابن ابی طالب. وعثمان ابن علی هو الذي روي عن علي عليه السلام انما سميته باسم اخي عثمان ابن مزعون. میں نے کہہ بھی دیا تھا آپ کو کہ ان کا نام عثمان ابن مزعون پہ رکھا. میرا نام حوالہ دینا، کام حوالہ دینا نہیں ہے، آپ کا کام حوالہ دینا ہے. آپ کے لیے ثابت کرنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، عثمان ابن عفان کے نام پر. میری طرف دیکھو عبداللطیف، میری طرف دیکھو. تم نے ایک حدیث دکھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ ابو بکر رکھا.
تم نے صرف یہ دکھایا ہے کہ اس کے بیٹے کے کنیا ابو بکر تھا. تم نے یہ تو نہیں دکھایا کہ ابو بکر نے قحافہ کی وجہ سے اس نے ابو بکر رکھا. یہ کوئی بھی ابو بکر ہو سکتا ہے. یا کنیت رکھنے والا کون تھا وہ تو تم نے دکھایا نہیں ہے. عمر کے متعلق تم نے کیا میری طرف دیکھو نا, تیری سے بات کر رہا ہوں. تم نے کب دکھایا ہے کہ عمر بن الخطاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا؟ حوالہ تو دینا تیرا کام تھا, تم نے دکھایا ہی نہیں ہے. تم کیونکہ تمہارے پاس حوالہ ہے ہی نہیں ہے. عثمان بیٹے کا نام عثمان مانتے ہیں, عثمان تھا, عثمان ابن مظعون کی وجہ سے. جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ سنن ترمذی میں نے دکھا دیا کہ اس کا نام عمرو تھا. میں نے دکھا دیا, دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ہی کے وقت اسی وقت آپ نے کہا تھا حوالہ دکھاؤ, میں نے دکھا دیا. اس بیٹے کا نام عمرو تھا. مان بھی لینا کہ عمر تھا, تم دکھاؤ کہ عمر بن خطاب 10-20 صحابہ کا نام میں نے دکھایا کہ ان کے نام عمر تھے. تم دکھاؤ نا کہ عمر بن خطاب کی وجہ سے عمر رکھا ہے انہوں نے, وہ تو تم نے دکھایا نہیں. اچھا اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, جو اس وقت ایمان لا چکے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, جو اس وقت ایمان لا چکے تھے, جو اس وقت ایمان ان پہ روزہ واجب ہے. دوسروں پہ ایمان واجب نہیں ہے, روزہ واجب نہیں ہے دوسروں پر. یہ کیا استدلال ہے آپ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ واجب ہے. روزہ واجب ہے تاکہ قیامت تک لوگ آ جائیں اس پہ, سب پہ واجب ہے جتنے ایمان والے ہیں. قرآن مجید میں جو خطابات ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا, آپ نے جواب, کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا, آپ نے اشارہ بھی نہیں کیا. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر کی بدترین تکفیر کی ہے. اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر ہے, سبب نزول ابو بکر عمر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. ان الذین, میری طرف, عبد اللطیف میری طرف دیکھو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا يعقلون. بخاری واضح طور پہ کہہ رہا ہے اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. شر الدواب, جب ایک شخص شر الدواب ہے, مجھے بتاؤ وہ کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس میں شامل ہے, مجھے بتاؤ اس کا. ایک شخص جب شر الدواب ہے, بدترین کفار میں اس کا شمار ہے, وہ کیسے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس میں وہ شامل ہے. جب ایک شخص کے اعمال حبط ہو چکے ہیں, وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات؟ یہ سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے, کیوں نہیں دیا پچھلے ٹرم میں آپ نے؟ اچھا پوری زمین پہ کی حکومت, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو پوری زمین کو حکومت دیا. یہ کتاب ہے الکشف والبیان, تفسیر القرآن, تفسیر الثعلبی, آپ لوگوں کی تفسیر ہے, مجلد 19. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کیا أَيْ لَيُوَرِثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ, کفار کے سرزمین عرب و عجم سب کے سب. فَجَعَلَهُمْ مُلُوكًا وَسَاسَةً وَسُكَّانًا, ابو بکر عمر کو سب عرب و عجم, عجم یعنی پورے غیر عرب, نہیں ملا تھا ابو بکر عمر کو پوری زمین کی حکومت. تفسیر البغوی, معالم التنزیل, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم ای لیورثنہم ارض الکفار من العرب والعجم فیجعلہم ملوکها وساستها وسکانا. کب ابو بکر عمر کو پوری زمین کی خلافت ملی؟ پہلی بات ہے ابو بکر عمر نہ مومن تھے نہ عمل الصالحات تھے, جو جنگوں سے بھاگے, جنگ سے بھاگے والے عمل صالحات ہیں, جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیہ ہفتہ عمل نازل کیا, وہ ہے ہی کافر, وہ شمار ہی نہیں ہو سکتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات میں. اچھا تفسیر ہے, یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ نے جو وعدہ پیغمبر سے کیا تھا وہ کیا ہے, اچھی طرح سے دیکھ لو. یہ زویت الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها وأعطیت الکنزین الاصفر والاحمر والابيض يعني الذهب والفضة وقيل لي ان ملكك الى حيث زوي لك. پوری زمین میرے لیے چھوٹی ہو گئی ہے, اور میں نے زمین کے مشارق کو بھی دیکھا, میرے مغارب کو بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی حکومت, ملک کا, تیری حکومت اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک ہے جہاں تک تیری نگاہ ہے. یریدون لیطفئوا ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ
وَيَعْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تمام ادیان پر یہ اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو ظاہر کرے گا، اپنے دین کو غالب کرے گا. یہ مسند احمد بن حنبل ہے، جلد نمبر 39 ہے. ملاحظہ فرماؤ پوری زمین کی جو حکومت ہے وہ کیسی حکومت ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث بھی صحیح ہے، اسناد صحیح. لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون اهلها. پوری زمین میں کوئی گھر نہیں بچے گا، چاہے وہ مٹی کا گھر ہو چاہے اون کا گھر ہو، مگر یہ کہ اس میں اسلام داخل ہو جائے گا. یہ وعدہ وہ وعدہ ہے ليظهروا على الدين كله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وہ وعدہ. اچھا